الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ تین گناہ اس قسم کے ہیں کہ جن کو ابن قیم اور دیگر کئی ایک اہل علم نے اصول الشر، ایک بنیاد، ایک جڑ گناہوں کی، یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان سے اور گناہ پھوٹتے ہیں اور گناہ نکلتے ہیں، یہ بنیاد ہیں، ان پہ اگر انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو آگے کئی ایک گناہوں کو انسان خود بخود ختم کر سکتا ہے۔ توفیق الہی ہے، اللہ کا فضل ہے بندے پر، تو ہی بندہ اللہ کی مدد سے اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ایک گناہ کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلا جمعہ جب یہاں میرا ہوا تھا اس میں حسد کے حوالے سے ذکر ہوا۔ دوسری جو بنیادی غلطی انسان کرتا ہے جس سے مزید گناہ نکلتے ہیں، جو تین گناہ ہیں ان میں ایک حسد ہے، ایک کبر ہے، تکبر، اور ایک ہے حرص، لالچ۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ جہاں سے انسان کئی ایک گناہوں میں اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے، یہاں سے انسان ایسی راہیں تلاش کرتا ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرنے پر تل جاتا ہے، اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو دوسرا گناہ ہے جو بنیاد ہے کئی ایک گناہوں کی، جس کو کبر کہا جاتا ہے، تکبر، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ اس طرح سے سمجھنا ہے کہ میرے اندر یہ مرض تو نہیں ہے، میں ایسا تو نہیں ہوں، سمجھنا بس یوں ہے۔ اور اگر کہیں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب یہ بات بیان فرمائی کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بڑا پن ہو، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من کبر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر اپنا بڑا پن دل کے اندر ہے، یہ دل، یہ وجود جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے اسی لیے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک شخص نے سوال کیا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا چال ڈھال، اس کے پہننے کے کپڑے، کھانا پینا، انداز اٹھنا بیٹھنا ذرا صاف ستھرا ہو، مظہر اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے۔ کبر کی دو بنیادی تعریفات ہیں جو آپ سنتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یہ ہے، بڑا پن یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے، حق کو قبول نہ کرے، اور لوگوں کو، دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ اب وہ چاہے اچھے کپڑے پہن کر کمتر اور حقیر سمجھ رہا ہو، یا پھٹے پرانے کپڑوں میں لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھ رہا ہو، چاہے وہ حق کو ٹھکرا رہا ہو عمدہ ترین لباس اور بڑی سی سواری میں بیٹھ کر، اور چاہے وہ
روڈ پہ پیدل چل کے پھٹے پرانے کپڑوں میں حق کو ٹھکرا رہا ہو، یہ آدمی متکبر ہے۔ اس کو تھوڑا سا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے۔ آپ سوچتے کیا ہیں؟ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو وجوہات نظر آتی ہیں کہ جو انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں، جس بنیاد پہ انسان کرتا ہے تکبر، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بڑا بدبخت ہے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ وہ آدمی جو کہ فقیر ہے، عائل مستکبر ہے، کچھ بھی نہیں تکبر کرنے کے لیے، اکڑنے کے لیے اس کے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن بلا وجہ کا اکڑ رہا ہے، یہ ڈبل مجرم ہے۔ جس کے پاس دنیا کے اندر اکڑنے کے لیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جرم ہے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن وجہ ہے، سمجھ میں آتی ہے کچھ، چلو اس کے پاس وجہ ہے لیکن ہے گناہ۔ ان وجوہات کو تھوڑا سا دیکھیے گا کہ انسان کہاں کہاں اپنے اندر اکڑ جاتا ہے، کہاں کہاں اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہماری سوچ کو بدلتی ہے، جو چیز، وہ ہے انسان کی جیب میں آنے والا پیسہ۔ اور اس کو آپ محسوس کریں گے کہ جب جیب بھاری ہوتی ہے، انسان کا مزاج اور ہوتا ہے، بینک بیلنس کم ہو جائے، حالات ٹائٹ ہو جائیں، تھوڑی سی مشکلات اور پریشانیاں سر پر منڈلانے لگیں مالی اعتبار سے، تو انسان کس طریقے سے اللہ کے آگے بھی گڑ گڑاتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اس کا انداز ملنا، گفتگو کرنا، اس میں ہم خود محسوس کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم خود محسوس کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا چیک کریں۔ یہ چیز اصحاب الکہف، سورہ کہف میں جو دو بھائیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، دو لوگوں کا تذکرہ کیا، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمیوں کا تذکرہ کیا جو دو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں ایک نے دوسرے کو جو کمتر جانا، اپنے سے حقیر سمجھا کہ تیری کیا حیثیت، کیا اوقات، کیا ویلیو، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تیرے سے زیادہ مال بھی ہے اور تیرے سے زیادہ میرے تعلقات بھی ہیں، پی آر میری زیادہ ہے، لوگ مجھے زیادہ جانتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس نے سامنے والے کو حقیر سمجھا، اگر حقیر نہ سمجھتا، کمتر نہ سمجھتا، چلو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، مال تو نعمت تھی، لیکن اس بنیاد پہ سامنے والے کو کمتر سمجھا۔ یہی چیز قارون نے کی، اس کا خزانہ تذکرہ آپ پڑھتے ہیں سورہ قصص میں، اس کا یہ کہنا تھا یہ پیسہ میں نے خود کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی صلاحیت پر، اپنی محنت سے، اپنے بلبوتے پر یہ پیسہ کمایا، اور اس بنیاد پہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ اس کی چال ڈھال، اس کا چلنا پھرنا، اس کا انداز گفتگو، وہ سارا آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ انسان کا یہ پیسے کا معاملہ، انسان کا اپنے خاندان کے اوپر حسب پر، نسب پر فخر کرنا، میں اونچی قوم کا ہوں، میں بڑی قوم کا ہوں، میں اچھے خاندان سے ایک تعلق رکھتا ہوں، ہمارے خاندان کا ایک بڑا نام ہے۔ یہ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جس خاندان میں میں پیدا ہوا ہوں، اس خاندان کو میں نے خود سے اختیار نہیں کیا۔ آدمی اکڑ لے اس بات پر، چلو اس نے کچھ کمایا ہو، اس کی کوئی صلاحیت ہو، وہ بھی اکڑنا جرم ہے، لیکن وہ کام جو انسان کے خود کے اختیار میں نہیں ہے، خود سے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس خاندان میں میں پیدا ہوا، جس گھرانے میں پیدا ہوا، اس میں مجھے رب نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریکی کے ساتھ سمجھایا، جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے خادموں کے لیے برے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا گفتگو ٹھیک نہیں ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ انما ہی اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ بھائی ہیں تمہارے، ان کو اللہ کی بنایا ہوا سسٹم ہے، اس سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے ماتحت کر دیا ہے، غلام بنا دیا ہے۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے بنایا ہوا، اس میں تم مالک بن گئے، غلام بن گئے، اس میں تمہارا کیا کمال؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد ایک اور، سارے آدم کی اولاد ہو، جتنے ہم بیٹھے ہیں، جتنے باہر دنیا میں گھوم رہے ہیں، جو جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کہیں سے بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، جو انسان ہے وہ پیدا آدم اور ان کی بیوی سے نکل کے آج بھی سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خاندان، قومیں، برادریاں اللہ نے جو تقسیم کی، وہ تو صرف اس لیے تھا کہ ایک تعارف ہو سکے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، خونی رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو پہچان سکے اور ان سے صلہ رحمی کر کے اپنے اجر میں اضافہ کر سکے۔ باقی رہی عزت کی بات کہ کون برہمن ہے اور کون شودر ہے،
یہ اسلام نے تفریق کی ہی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کئی ایسے ہوں گے جن کو ہم کم تر، حقیر، معمولی، کم ذات سمجھتے ہوں گے، اور ممکن ہے وہ شاید مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ جائے، وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا ہو۔ اور اصل عزت آخرت کی عزت ہے۔ یہ دنیا کی عزت جس کو ہم نے عزت سمجھا، یہ عزت نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈھونگ ہے، ایک پالش ہے، ایک اوپر کا خول ہے۔ جب یہ اترے گا انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس لیے اس مرض کو بھی تھوڑا سا کم کیجیے۔ بعض اوقات ہم جو یہ مسجد والے لوگ ہوتے ہیں نا، پڑھنے عبادت گزار، ہمارا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی وہ عبادت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، اور وہ جو باہر والا عبادت نہیں کر رہا، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ نیکی کر رہا ہوں، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، جو نہیں جا رہا ہوں وہ کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ یہ گھمنڈ شیطان کو ہوا تھا، ابلیس کو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے، اس نے کہا انا خیر من، یہ جو اس کے ذہن میں آیا نا، یہ دو بنیادیں تھیں، ایک اپنی اصلیت اور ایک اپنی عبادت۔ میں اتنا عرصہ عبادت کر کر کے اپنی صفات کے اعتبار، اصل کے اعتبار سے جن تھا، لیکن صفات کے اعتبار سے گویا کہ وہ فرشتہ بن چکا تھا۔ اتنی عبادت اس نے کی کہ وہ فرشتہ بن چکا تھا۔ اس فرشتہ صفت نے، اس گھمنڈ نے اس کو ڈبا دیا۔ کبھی انسان کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، مجھے زیادہ آتا ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں آتا، وہ جاہل ہے، میں پڑھا لکھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی، من تعلم العلم لیماری به السفہاء لیجادل به العلماء او یصرف به وجوہ الناس الیہ، جو وہ علم حاصل کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، لیکن وہ پڑھ کس لیے رہا ہے، قرآن کس لیے پڑھ رہا ہے، اللہ کا دین کس لیے پڑھ رہا ہے، تاکہ علماء پہ حاوی ہو سکے، جاہلوں کو کمتر دکھا سکے، ان کے ساتھ مناظرے کرے، ان کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرے، یا پھر اس کے علم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر میں حاوی ہو جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں، ایک جھمگٹا ہو اور لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھ کر آئیں، لوگوں کے اشارے میری طرف ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تو اس نے حاصل کیا لیکن ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا یہ آدمی۔ جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، اس نے وہ کام لوگوں کو کمتر اور حقیر دکھانے کے لیے کیا۔ یہ چند ایک وجوہات ہیں جن وجوہات پر ہمارے اندر یہ بڑاپن پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہیں، چیک کیجئے۔ اب ان کی کچھ دیکھ لیجئے ذرا سا ٹیسٹ کر کے، علامتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں نے کہا سوچ سے تعلق رکھتا ہے، سوچ کے بعد یہ سوچ آپ کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، نکل کے باہر آتی ہے سوچ۔ وہ باہر کس طریقے سے آتی ہے؟ وہ باہر اس طریقے سے آتی ہے کہ میں کسی کی نہیں مانتا، میں ہوں، میری رائے، میری سوچ، میری بات ہر محفل، ہر موضوع، ہر چیز میں سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ کسی بھی دنیا کے معاملے کا تبصرہ ہو، سیاست کا ہو، چھوٹا معاملہ، بڑا معاملہ، کچرا اٹھانے سے لے کر دنیا کے، امریکہ کے آخری معاملے تک، میں نے اپنی رائے دینی بھی ضرور ہے اور یہ ثابت بھی ضرور کرنا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ یہ جو مزاج ہے، جو سوچ ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، یہ سوچ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ حق قبول کرنے والے انسان نہیں ہیں۔ بطر الحق، حق کو انسان ٹھکراتا ہے۔ جتنی پچھلی قومیں ہیں، سورہ اعراف اٹھائیے قرآن مجید میں، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بار بار ذکر فرمایا، قال الملأ الذین استکبروا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ استکبار کا معنی یہی ہے کہ انسان حق کو سمجھ لے، یہ دیکھ لے کہ یہ بات درست ہے، لیکن میں نے اگر اس کو مان لیا اور میں نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا تو شیطان کے خیال آتا ہے کہ تیری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اس محفل میں بیٹھے ہوئے نا لوگ تجھے ہلکا سمجھیں گے اگر تو نے اپنی ہار مان لی۔ یہ ہے استکبار۔ یہ کبھی کبھی دین میں ہوتا ہے، کبھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے، کبھی عام معاملات میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی ایک اہل علم نے کہا، عبداللہ ابن مبارک، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انسان جب بھی کبھی ایسا موقع آئے، ان تخضع للحق وتنقاد له وقبلت ولو من صبی، کبھی بھی کوئی حق کی بات نظر آئے، کوئی تمہاری غلطی بتا رہا ہو، کوئی تمہیں سدھار رہا ہو، اس کو فوراً قبول کر لینا، فوراً مان لینا۔ کس لیے؟ کہ حق کو ٹھکرانا کبر ہے، اور یہ بات کوئی بچہ بھی تمہیں بتائے تب بھی مان لینا۔
حق کو قبول کرنے میں سامنے والے کے چھوٹے بڑے کے معیار کو نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹا ہے مجھے کیسے غلط ثابت کر سکتا ہے. اس لیے جب بھی کبھی غلطی کوئی شخص بتائے یہ ذہن میں رکھیں کہ میں غلط نہیں ہو سکتا، اس تصور کو ختم کر دیں. اگر یہ تصور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اپنے اندر بڑا پن، کبر، تکبر پایا جاتا ہے. اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اپنی چال ڈھال میں اس چیز کو محسوس کرتا ہے جس کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بھئی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. انسان کو وہ جو قارون کا میں نے ذکر کیا تھا اس کا یہی انداز تھا کہ زمین پر وہ اکڑ کے چلتا تھا، پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، چال میں ایک گھمنڈ ہے، اور وہ گھمنڈ انسان کو پتہ ہوتا ہے، چلتے ہوئے محسوس ہو رہا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو بھی، اور جو شخص اس انداز کی چال چل رہا ہے اس کو بھی. کبھی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے سامنے اپنے منہ کو پھلا کر، بڑا کر کے، ٹیڑھا کر کے. کبھی ہوتا ہے نا محفلوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی شادی کی محفل میں سب ہم حساب کتاب والے لوگ بیٹھے ہیں، تو کسی اپنے سے کم لیول والے کو اپنے ساتھ بیٹھنا ہم گوارا نہیں کرتے. کوئی آ کے سلام کر لے تو ہمارے سلام کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس پہ بڑی توجہ دیجیے گا کہ یہ چیز میرے دل میں، مجھے بڑا وہ ایک دکھ ہوتا ہے اس کا. اور دکھ کس چیز کا ہوتا ہے کہ میں جب کسی اپنے ساتھی کو، مسلمان بھائی کو، اپنے کسی واقف کو، آپ نمازی بھائیوں کو، کسی کو بھی دیکھتا ہوں، اس کے سلام کرنے کا انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا. جب بھی کسی سے سلام کرتے اس کی طرف پورا متوجہ ہوتے، پورا اس کی طرف دیکھتے، اس کے سلام کا جواب دیتے. اور حدیث میں ہے کہ جب تک اگلا اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں کرتے تھے. کتنے لوگ سلام جس طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے سلام کیا، اس نے بغیر دیکھے ہی ہاتھ کر دیا اس کی طرف. اور میں نوٹ کرتا ہوں اس چیز کو بعض موقعوں پر، خاص طور پہ، کہ سلام کا جواب دیتے ہوئے ہونٹ بھی نہیں ہلتے. اور یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا عام طور پہ اس وقت ہے کہ جب سامنے والا مجھے لگتا ہے رتبے میں، حساب کتاب میں، چیزوں میں، معاملات میں وہ مجھ سے رتبے میں کم ہے. جس شخص کے اندر یہ انداز، جس شخص کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، اپنی محفلوں میں کسی کمتر کو بیٹھنے نہیں دیتا، اپنے سے لیول کے کمتر آدمی کو آنے نہیں دیتا، اس کے آنے پر اس کا منہ بن جاتا ہے، چہرہ پھیر لیتا ہے، سلام کا جواب مختلف انداز میں، وہ چاہے اپنے پاس آپ کے اپنا ورکر کیوں نہ ہو، فیکٹری کا، آپ کے گھر کا کوئی ملازم کیوں نہ ہو، خواتین ہے گھر کے اندر، کوئی خاتون کام کرنے والی ہو، اس سے مزاج گفتگو کا، انداز گفتگو اس نوعیت کا ہے، اس طریقے کا ہے. یہ واضح علامت ہے کہ میرے اندر بڑا پن موجود ہے. یہ بالکل پرفیکٹ علامت ہے. اس کو سمجھیے، اس کو تھوڑا سا چیک کیجیے. کیونکہ ذرہ برابر بھی تکبر جنت میں نہیں جانے دے گا. ذرہ برابر اکڑ، بڑا پن، تکبر جنت میں نہیں جانے دے گا. اس لیے حق کو قبول کرنا، اپنے مزاج کو نرم رکھنا، لوگوں کو اہمیت دینا، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی کے حسب و نسب کے حوالے سے، کسی کے مال کے حوالے سے، کسی کے علم کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. اور یہ چیز جتنی میں نے بیان کی، اس چیز کا اگر آپ دیکھیں گے حساب کتاب تو صحابہ کی زندگی میں آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گا. سیدنا عمر جیسی شخصیت، اب آپ کو پتہ ہے اس دور کا عرب کا مزاج، وہ اپنا خاندان، اپنا ایک حسب و نسب، وہ ایک چیز چلی تھی ان کے اندر، وہ جس کو دور جاہلیت سے وہ تعبیر کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ اپنے نسب پر فخر کرنا، اپنی ذات پر، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. 4 چیزیں جو انسانوں میں، مسلمانوں میں آج بھی جاہلیت کی موجود ہیں، ان میں ایک ہی بیان فرمائے. کہتے تھے ابو بکر جو ہے، سیدنا ابو بکر، وہ قریش تھے، سیدنا، یہ بھی ہمارے بڑے سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں. اعتق سیدنا، اس سردار نے ہم پر ایک احسان اور کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہمارے ایک سردار جو کہ غلام تھے اس کو آزاد کروایا، اور وہ تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ہمارے سید ہیں. حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے ان کا حسب و نسب، خاندان عرب کا نہیں تھا، حبشی غلام تھے، سیاہ رنگت تھی، لیکن یہ اعزاز وہ کوئی دکھاوے کا نہیں دے رہے، وہ کوئی منہ پہ کسی کی تعریف کر کے خوش نہیں کرنا چاہ رہے. یہ کلمات ان کے دل سے نکل رہے ہیں، کیونکہ دل سے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ آدمی بڑا ہے، یہ آدمی ایک مقام رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ سعد فرماتے ہیں ہم 6 لوگ تھے، جب شروعات میں 6 لوگ تھے جو اسلام لائے ہوئے تھے. قریش کے جب کوئی بڑے کوئی اس طرح کی محفلوں کی بات ہوتی تو ان کے بیٹھنے کا، محفل میں آنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا مسئلہ یہ تھا، ان کو ہٹاؤ، ان فقیروں کو، غریبوں کو. پھر مزید تعداد بڑھتی گئی، باہر کے اور لوگ بھی آئے، بلال بھی آئے، صہیب بھی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے دونوں مقامات پہ جب یہ آئی ہے بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح
حکم اور آرڈر دیا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، روک کے رکھے اپنے آپ کو، تھام کے رکھے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے چکر میں چھوٹوں کو اپنی محفل سے اٹھائیے گا نہیں۔ جو وہ آدمی صبح شام اپنے رب کو پکار رہا ہے وہ اللہ کا قریبی ہے، اس کے چکر میں کہ یہ چلو بڑا آ کے سن لے، کچھ دیر بیٹھ جائے، کوئی اس کے کانوں میں پڑ جائے، اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو ہدایت ملے گی، کسی چھوٹے کو نظر انداز کر دینا ہرگز مت۔ ولا تطرد، پھر دوبارہ اللہ نے مزید تاکید کے ساتھ فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم، ان کو دھتکاریے گا نہیں، ان کو ہٹائیے گا نہیں کمتر اور حقیر سمجھ کے۔ یہ علاج ہے اپنے اندر، اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں تو یہ علاج ہے، بڑا مفید علاج ہے کہ انسان اپنی محفل کو چینج کرے، کیونکہ محفل میں جیسا جیسا سنتا ہے ویسا ویسا مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی محفل کو چینج کرے۔ سیدنا عون بن عبداللہ اور دیگر اور کئی سلف کا یہ ہے کہ جب تک حساب کتاب والے لوگوں میں، اسٹیٹس والے لوگوں میں بیٹھتے تھے، خود بھی اپنا دماغ ہمارا خراب ہی رہتا تھا، ایک تکلیف میں رہتے تھے، اذیت میں رہتے تھے خود بھی۔ لیکن جب محفلیں چینج گئیں، لوگوں کے اپنے سے کمتر لوگ، دنیا کے حساب سے کمتر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی شروع کیا، ان کے پاس جانا شروع کیا، مزاج میں تبدیلی آ گئی، خود راحت سکون بھی ملا، کیونکہ وہاں ایک ریس چل رہی ہوتی ہے، کتنا کیا، کتنا کمایا، کتنی دنیا آگے پہنچی، کیا کیا، نئی گاڑی، نیا بنگلہ، نیا گھر، کہاں گئے دنیا میں چھٹیوں میں، کہاں گھومنے گئے۔ تو وہاں ایک دکھانا ہوتا ہے کہ ہم جہاں جہاں گئے وہ اپنا اسٹیٹس اپنے سامنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم دنیا میں اس جگہ گئے، فلاں فلاں ایئرپورٹ پہ ہم نے یہی اس فیسلٹیز لیں، یہ کام کی، یہ کام کی، بتانا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ محفلیں چھوڑ دیں گے، اور کس لیے؟ اپنی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے۔ یہ دنیا کے لوگ کسی کام نہیں آئیں گے، یہ محفلیں، یہ جملے، یہ اسٹیٹس دنیا کا کسی کام نہیں آئے گا۔ اپنی جنت ملے گی جب انسان کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب آپ محفل تبدیل کریں گے، آپ کو ایک اپنے اندر ایک عجیب سا فرق محسوس ہوگا۔ سلام نہ کرنا تکبر کی علامت قرار دیا گیا۔ آپ سلام کرنے میں پہل کرنے کو اپنے اندر اس بیماری کو ختم کرنے کی عادت بنائیے۔ چھوٹا یا بڑا پہل کیجیے، آگے بڑھیے۔ گزرتے ہوئے اس میں کئی ایک اہل علم نے ذکر فرمایا ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے، اگر اپنے اندر بڑا، کہ انسان جس شخص کو اپنے سے رتبے میں کم دیکھے اس سے بڑھ کر پہلے سلام کرے۔ مثال کے طور پہ ابھی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں گے، آپ کو کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے، باہر گارڈ ہے، چوکیدار ہے اور دیگر ہیں، ہم سے کم ہے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کون کم ہے کون نہیں ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا مزاج ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ سلام میں پہل کرتے ہوئے جائیے، آتے ہوئے سلام کیجیے۔ اپنے دکان، فیکٹری، آفس جا رہے ہیں، گارڈ کھڑا ہے، کوئی آپ کے صفائی والا ہے، کوئی اور دیگر لوگ ہیں، گھر میں گارڈ ہے، چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، جب جائے ان کی طرف، ان کے سلام سے پہلے میں سلام کر دوں۔ اس کو کر کے دیکھیے، آپ کو یقین جانیے اپنے دل کے اندر سے مرض ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ بڑا پن خود بخود نکلتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نے سلام میں پہل کی ہے۔ اس وجہ سے ایک اللہ کی طرف سے ایک تاثیر دل کے اندر محسوس ہوگی، جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ میرے اندر سے مرض جا رہا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے۔ اینڈ میں سب سے آخری چیز کہ جو بھی چیز ہے، یہ مال، اولاد، کاروبار، بزنس، نام، شہرت، خاندان، کوئی بھی چیز ہے، اس پہ ایک ٹھپا لگا دیجیے، اور وہ ٹھپا قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ جتنی بھی نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں، جو کچھ تمہارے اوپر ہے، وہ اللہ کا فضل، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے دی ہے۔ کچھ چیزوں میں ذریعہ بن گیا، میں نے پیسہ کما لیا، میں نے علم سیکھ لیا، میں نے عبادت کر لی، میں آگے بڑھ گیا، اللہ نے توفیق دی ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو توفیق نہیں دی، مجھے دی ہے، تو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ جملہ آپ کو ملے گا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زبان۔ دنیا کی کس قسم کی بادشاہت تھی، کیا ان کا مزاج تھا، کیا کنٹرول تھا، اور نبی تھے، متکبر نہیں تھے۔ تخت بلقیس منگوایا، ایک پلک جھپکتے آ گیا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر۔
وہ پلک جھپکتی جب تخت سامنے آیا، کہا یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ مجھے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کا ان نعمتوں پر اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ سب کچھ ہے، اس نے مجھے دیا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا ام اکفر، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں۔ اسی لیے پہلا جملہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو دیکھتے ہی کیا کہا، ھذا من فضل ربی، محض اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا، میرے پروردگار کا مجھ پر ایک کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی، یہ بادشاہت دی، یہ سلطنت دی، اس انداز کا رہن سہن دیا، اور وہ مجھے آزما رہا ہے، دے کر آزما رہا ہے۔ یہ دینے والی جو آزمائش ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے، اور اس میں ہمیشہ ہر نعمت پہ، ہر چیز پر ملنے والی، چونکہ جو انسان کا دماغ خراب کر سکتی ہے، کہیں اور اس کو لے جا سکتی ہے، وہاں پر انسان رک کر یہی کہے ھذا من فضل ربی۔ یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے طرز عمل سے جو دنیا کی ایک بادشاہت لے کر شخص بیٹھا ہے، اللہ نے عطا کی ہے، وہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے ھذا من فضل ربی۔ تو یہ طرز عمل ہماری زندگی میں بار بار قدم قدم پہ چیزوں پہ آتا ہے۔ اس لیے اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا لباس اللہ نے اگر دیا ہے، اللہ کا فضل نمایاں ہو، ظاہر ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ حیثیت والا ہوں، میں اس سے زیادہ مقام اور مرتبے والا ہوں، نہیں تو آخرت داؤں پہ لگ جائے گی۔ قیامت کے میدان میں انسان اٹھے گا، چیونٹیوں کی مانند ہوگا، مسند احمد کی حدیث ہے، اور لوگ انہیں اپنے پیروں کے تلے روند کے جا رہے ہوں گے۔ الجزاء من جنس العمل، دنیا میں اپنی گردن کو اونچا رکھا، وہاں اللہ نے ذلیل کیا، گردنوں کو رندوایا۔ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک کبر ہوگا، جب تک یہ دھلے گا نہیں، یہ صاف نہیں ہوگا، یہ اترے گا نہیں زنگ، جب تک یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا، ایک کبر جنت میں لے کر نہیں جا سکتا۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی محرومی کیا ہوتی ہے؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کچھ چودھری مزاج ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ کرتا ہے، جو اکڑ کے مزاج کے ساتھ چلتا ہے اللہ اپنی آیات کو پھیر دیتا ہے، ان کو حق نصیب ہی نہیں ہوتا، حق نظر ہی نہیں آتا، اندھے بن کے گھومتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، ہم جہاں ہم کھڑے ہوں وہیں سے لائن کا آغاز ہوتا ہے، میرے آنے سے ہی محفل میں رونق بنتی ہے، میں ہی سب کچھ ہوں۔ اس آدمی کو کبھی بھی حق نصیب نہیں ہوتا، اللہ حق سے پھیر دیتا ہے۔ جو جس راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے قدموں کو روکیے، واپس پلٹیے، چیک کیجئے، کوئی وقت نہیں نکلا، کوئی دور ہم نہیں گئے، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، اونچ نیچ اکڑ مزاج ہم سب میں آ ہی جاتا ہے، انسان ہے، اور شیطان ہمارے اندر چاہتا بھی یہی ہے کہ یہ بنے اس قسم کا، تاکہ میں بھی جو جہنم میں جا رہا ہوں تو اپنے ساتھ لے کر تو جاؤں، ان کو کیوں چھوڑوں، ان کی وجہ سے تو میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ رکیے، اپنے مزاج کو چیک کیجئے، اپنے انداز کو، اپنی عادات کو، کسی چھوٹے بڑے پر کوئی تکبر، کوئی اپنی اولاد پر، بیوی پر، شوہر پر، کوئی اپنے دیگر رشتہ داروں پر، چھوٹی عمر کے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کر کے اسپیشل ان کو خود سلام کرتے تھے۔ اس شخصیت کا مقام دیکھیے اور اس شخصیت کا انداز دیکھیے، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور شخصیت مل نہیں سکتی کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ آئیڈیل ہے، میں اس جیسا بن جاؤں تاکہ میرے اندر سے یہ مرض ختم ہو جائے، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے۔ اللہ ہمیں ان کی اقتداء کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن جب تم آؤ گے، تم میں سب سے قابل نفرت آدمی میرے نزدیک اور سب سے دور ہوگا مجھ سے، کوئی اس کی حیثیت مقام نہیں ہوگا قیامت کے دن، وہ آدمی وہ ہوگا الثرثارون المتشدقون المتفیقون۔ صحابہ نے پوچھا ثرثارون متشدقون کا معنی تو پتہ ہے، متفیقون کیا ہے؟ آپ نے فرمایا متکبرون، وہ آدمی جو تکبر کرتا ہے۔
متفقہون وہ آدمی ہے کہ جس کو ہم اردو میں سادے الفاظ میں کہیں منہ پھٹ، جو منہ میں آتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں، کچھ نہیں، کہ میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو حق بولتا ہوں، اس میں سامنے والے کو نیچا دکھانا، اس کو ذلیل کرنا، اپنی بڑائی، اپنی آرا، اپنی سوچ، اپنی بات سامنے والے کو کمتر دکھانے کے لیے جو منہ میں آئے بول دیتا ہے، اس آدمی کی کل قیامت کے دن میرے نزدیک کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی، کوئی اس کو جگہ نہیں مل پائے گی میرے قریب بھی آنے کی، اور قابل نفرت ہوگا میرے لیے بھی قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملنا ہے، آپ کے ہاتھوں پانی بھی پینا ہے، آپ سے، آپ کی جو زندگی ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، ایک محبت، ایک شوق ہے آپ سے ملاقات کا، اس کے لیے کچھ اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ باقی تو تکبر اللہ ہی کے لیے ہے، وہی متکبر ہے، اس کو جچتا بھی ہے، اسی کی ذات ہے جو اپنا بڑا پن دکھائے بھی، بتائے بھی، کیونکہ وہ ہے متکبر، اس کا حق بھی ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے یہی سیٹ بیٹھتا ہے، یہی فٹ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بننا سیکھ جائیں۔ جو بندہ بن گیا انشاءاللہ وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ یہ ایک اعلان ہے مسجد نظامیہ کی اجازت کے ساتھ، یہ ایک جگہ ہے جامع مسجد اہل بیت کے نام سے، نیو کراچی میں۔ یہ پہلے تقریباً 125 گز کا یا 100 گز کا ان کا پلاٹ تھا، اس میں مسجد بنی ہوئی ہے، تو اس کے برابر میں اتنا ہی گز کا 125 گز کا یہ غالباً انہوں نے پلاٹ لیا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے۔ 1 کروڑ 6 لاکھ میں انہوں نے سودا کیا تھا، اور تقریباً اس میں سے اب صرف 4 لاکھ روپے باقی ہیں، باقی مزید پھر اس کا رینویشن کا تھوڑا بہت کام ہے، جو تقریباً ان کا تخمینہ 12 لاکھ روپے ہے۔ یہ ساتھی یہاں موجود ہیں باہر بھی، اور ویسے بھی انشاءاللہ بعد میں اگر آپ تعاون کرنا چاہیں تو دیکھی بھالی مسجد ہے، اور اس علاقے میں ایک بہت ہی منظم انداز میں، بڑا ہی خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں، ایک جدید انداز میں۔ سارے کراچی کے ہمارے ساتھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح دعاؤں کا اعلان ہے، عبد الباسط بھائی کے بھائی ہیں جو ہیپیٹائٹس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، معذرت، ان کو اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں جن کے لیے تقریباً ہر جمعے میں دعا کرواتا ہوں، ہر جمعے وہ خصوصی درخواست کرتے ہیں، پریشانی میں گھر کے حوالے سے، ظالموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم سب کے لیے بھی جنت کے گھر کا صحیح بندوبست فرما دے، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت اور تمکین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔